ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ 5 بیسکلی بستیاں تھیں، روایتوں میں آتا ہے، اور 1 لاکھ جو ہے تو تعداد بتائی جاتی ہے، یعنی ٹوٹیلٹی میں تقریباً 5 لاکھ بنتے تھے لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ابتداً جو اللہ کی نافرمانیوں کا آغاز کیا، وہ کن کن گناہوں سے کیا، پہلے تو آپ یہ بتائیے، کیونکہ ہم کبھی کبھی گناہ کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے وہ۔ دوسرا یہ کہ پھر یہ جو شیطان کے بہکانے سے کس فعل میں مبتلا ہوئے، آپ نے یہ بتانا ہے، اور کیسے انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، یہاں تک ذرا ہم بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی خاص منشا ہے کہ میرا بندہ زندگی میں اعتدال اور توازن پیدا کرے تاکہ کائناتی عدل کا حصہ بن سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جس وقت کوئی آدمی، کوئی شخص اپنی 3 قوتوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ ٹھیک ہے، اور قوت شہوانیہ، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زندگی کا سراغ پا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص ان 3 قوتوں کو غیر متوازن کرتا ہے، اعتدال سے باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا اثر 5 قوتوں میں نکلتا ہے: عقائد، اعمال، ٹھیک، اخلاقیات، درست، عقود ٹھیک، اور عقوبات۔ ٹھیک، اب ان لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے یہ قوم جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا، اب ان کا انداز یہ ہوا جب 3 قوتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہاں، تو سب سے پہلا اثر ان کا عقائد پہ نکلا۔ اچھا، اللہ جل جلالہ کی توحید کا انکار، ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کی تحقیر، ہاں، یہ سب سے پہلا اثر نکلا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ، بہت اہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عقائد کے بعد اعمال پر اس کا زبردست اثر پڑا، یعنی سب سے پہلے اللہ کی نفی کی، انہوں نے اللہ کے نبی کی نفی کی، جھٹلا دیا ہر چیز کو، جھٹلا دیا۔ اور دوسرا اثر جو اس کا پڑا، اعمال پر پڑا۔ اعمال کے ساتھ ان کا یہ ہوا کہ اعمال کے اندر انہوں نے وہ کام جو ان کے فرائض میں تھے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، صدقات و خیرات کا معاملہ وہ انہیں مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ وہ مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اثر ان کا وہاں پر اعمال پر نکلا۔ ہاں، وہ کیا؟ اور تیسرا جو ہے اخلاقیات پر نکلا کہ ان کی اخلاقیات ہی بگڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، اخلاقیات بگڑ گئی، ٹھیک، جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہاں پر یہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو پتھر مارنا، ہاں، مال و جان کے ان کو لوٹنا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے علاقوں سے انہیں برخاست کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے ان کے ساتھ ہم جنسی کا عمل کرنا، اور پھر ان کے اعمال کے اندر ایسی چیزوں کو آ جانا جیسے خواتین کے ساتھ بھی عملے معکوس کرنا، ٹھیک، اور یہ ان کی بربادی کے باعث بنتے چلے۔ یعنی مجھے ذرا سے آسان الفاظ میں آپ سے سمجھنا یہ چاہوں گا کہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اسکیچ کلیئر ہو، یعنی آپس میں نہیں کر رہے تھے، جو مہمان باہر سے آتے تھے ان کے یہاں، یہ کہیں جو ٹورسٹ آتے تھے باہر سے آتے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایسا۔ اور سب سے پہلے یہ کام ہی شیطان نے انہیں، یہ مشورہ بھی وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ مشورہ بھی شیطان نے دیا کہ ایسا کام کرو، اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو آنے والے ہیں تم ان کی مہمان نوازی سے اب بھاگتے ہو۔ اچھا، قرآن ایک بات کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ جا بجا قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کا تذکرہ یا مطلب کیٹیگوریکل اس پہ بات کی گئی، اس میں یہ کہ یہ حسد میں بھی مبتلا ہو گئے، یہ بغض میں بھی مبتلا ہو گیا، پھر یہ کبر میں مبتلا ہو گئے کہ جو نعمتیں ہیں ساری، یہ نعمتیں تو ایکچولی ہماری وجہ سے ہیں، ہمیں مطلب اللہ نے نہیں دیا، یہ ساری ہماری صلاحیتیں ہیں اور ہم اس کے حقدار تھے، ایسا کچھ ہوا تھا۔ اور یہ تیسرا جو ہے نا جی، عقائد، اعمال اور اخلاقیات پر جس کا برا اثر پڑا، یہ اخلاقیات کے ساتھ میں ان کی برائیاں آتی غرور ہیں، و تکبر میں مبتلا وہاں پر تکبر آیا، غرور آ گیا، ان کے اندر گھمنڈ آ گیا، دوسروں کے ساتھ استہزاء آ گیا، راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو پتھر کا مارنا آ گیا، وہ لوگوں کا استہزاء، یہ ساری چیزیں عقائد، اعمال، اخلاقیات میں۔ اور پھر ان 3 قوتوں کا مزمحل ہونا، وہاں پر قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ کا ایک اور اثر یہ جو نکلا کہ یہاں پر عقائد گئے، اعمال گئے، اخلاقیات گئے، اب ان کے عقود بھی برباد ہو گئے۔ اچھا، کاروباری، جیسے جہاں پر منڈیوں کا ذکر کیا، منڈیوں کے اندر ان کا جھوٹ ہونا یہ کھلا عام ہو گیا۔ اچھا، اور پھر ان کے آپس میں معاہدات پر اثر ہوا، اچھا، معاہدات ان کے متاثر ہوئے، بیاہ شادی جو ایک باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، اب وہ معاہدات متاثر ہوئے، اور یہاں پر اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاہدات کرتے وہ بھی گئے، ان کے کاروباری مسائل معاملات گئے۔ اور پھر اس کے بعد عقود کے بعد عقوبات، سلسلہ عقوبات جو ہے کوئی بھی معاشرہ ہو اس وقت تک صحیح انداز میں آگے پنپ سکتا ہے کہ جس وقت اس کے اندر جزا اور سزا کا عمل جاری۔ اچھا، ایک بات بتائیے اب ذرا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پہلے تو وہ بات ہے کہ برائیاں ان کے اندر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتی گئیں، پھر وہ جو سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوئی وہ بنیادی طور پہ ہم جنس پرستی کی پیدا ہوئی، وہ کیا ہوا کہ وہ مہمانوں کو مطلب بار سمجھتے تھے اپنے اوپر، شیطان نے آ کے کچھ ان کو ڈیمو کر کے دکھایا تھا، وہ کیا تھا؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ
جب ان کے پاس سرسبز و شاداب علاقے، بہترین پانی، بہترین پیداوار، زراعت کا نظام بہتر، ابتدا میں یہ لوگوں کی مہمان نوازی بھی کرتے، ٹھیک ہے، مگر بعد میں جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ بڑا بوجھ ہے، اب کیسے انہیں بھگایا کیسے جائے، تو یہ شیطان نے بوڑھا بن کر ایک اثر دیا کہ تم آنے والے مہمانوں کے ساتھ ہم جنسی کرو، ٹھیک ہے، یہ لوگ بھاگیں گے، ٹھیک ہے، پھر تمہارا علاقہ ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ ایک خوبصورت سے نوجوان کی شکل میں آیا، پھر یہ ہے کہ یہاں پر وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا، شیطان ہی آیا، اور شیطان ہی آیا، اور اس نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عمل کروایا بھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوا کہ جب ان کا حوصلہ کھل گیا کہ جب یہ ایسا ہے کسی نے روک ٹوک نہیں ہے، اور پھر یہاں پر عقوبات میں سلسلہ اگر چونکہ بند تھا، سزا تو انہیں کوئی دے نہیں سکتا تھا، اب یہ سلسلہ بڑا، اب ان کا حوصلہ بڑا، اور ہر آنے والے کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی اس کا مطلب اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ، جیسے میں نے کلیم کیا اور بات یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر اگر یہ کوئی ہم جنس پرستی کا عمل کیا ہے تو یہ قوم صدوم نے کیا ہے، قوم صدوم نے اور دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ آج کے LGBTQ کے جو ہیں یہ اجداد ہیں تو غلط نہ ہوگا، ہے نا؟ ظاہر انہی کی اولادوں میں سے آج سارے مطلب یہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں نا۔ اور سب سے پہلا کام یہ شیطان نے کیا، شیطان نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے، آج اگر کوئی آدمی اس کا علم بردار بنتا ہے، اس کی رکنیت اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کے زیر اثر چلا گیا۔ اب آخری بات ذرا بتائیے، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو باقاعدہ چیلنج کیا، قرآن اس کو کلیم کرتا ہے، ذرا وہ بتلائیے کہ وہ جس طرح سے ببانگ دہل کھڑے ہوئے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم بات کرتے۔ یہ پہلے ڈیبیٹ ہوتی رہی، حضرت لوط علیہ السلام ان کے قوم کے درمیان، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام انہیں اس ثمر سے باز رکھتے رہے، مگر وہ باز نہ، انہوں نے کہا یہ بڑے صالحین رہتے نہیں ہیں، یہ دیکھو اگر آپ ایسا ہو تو آپ مخرجین میں سے ہو جائیں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن آپ باقاعدہ طور پر اس مزاحمت کے باوجود آپ اسی طرح سے رہے کہ نہیں یہ کام برا ہے، اور یہاں پر یہ نسلی افزائش سے متاثر ہوتی ہے، اسے یہاں پر یہ تم ایسے مقام کی طرف چلے جاؤ گے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ درست۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر تم لانا چاہتے تو عذاب لے آؤ، ہم اس کے مزاحمت کریں گے۔ اور یہ وہ موقع تھا اللہ جل جلالہ، جس وقت وہ رب ذوالجلال کا جلال وہ یہاں پر معجزن ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو وہ خس و خشاک